العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام الأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 91 پڑھیں گے. دیکھیے سبق نمبر 91. دعا یدعو ناقص واوی کی تعلیلات جاری تھی. ماضی معروف اور ماضی مجہول کی تعلیلات ہو چکی ہے، اور مضارع معروف میں کہ ایک صیغہ یدعو کی بھی تعلیل مکمل ہو چکی تھی. اب آگے دیکھیے تعلیل. یدعوانی تثنیہ مذکر غائب مضارع معروف میں جو ہے وہ اپنی اصل پر ہے. یدعوانی بروزن ینصرانی. اب آگے دیکھیے یدعون جمع مذکر غائب اصل میں یدعوون تھا، بروزن ینصرون. واو کا ضمہ گرا دیا. یدعون میں دیکھیے واو پر ایک واو پر ضمہ ہے، دو واو ہے، اس میں سے ایک پر ضمہ ہے تو ثقل کی وجہ سے، دشواری کی وجہ سے اس ضمہ کو گرا دیا گیا. پھر واو بسبب اجتماع ساکنین گرا دیا، یدعون رہ گیا. یدعون بروزن ینصرون. واو کا ضمہ گرا دینے کے بعد دو واو ساکن جمع ہو جائیں گے. ایک واو تو پہلے سے ساکن، اور جب واو کا ضمہ گرا دیا کہ دو ساکن جمع ہو گئے، واو اور واو، ایک یا کو گرا دیا، یدعون رہ گیا. اب آگے ہے تدعو. تو تدعو اصل میں تدعو تھا، واو پر ضمہ ثقیل ہوا، اس کو گرا دیا گیا. تدعوانی تثنیہ مذکر غائب اپنی اصل پر ہے. پھر ہے جمع مؤنث غائب یدعون، تو ینصرن، یدعون بروزن ینصرن اپنی اصل پر ہے، یعنی جمع مؤنث غائب میں کوئی تعلیل نہیں ہوگی. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مضارع معروف میں جب آپ نے پہلے صیغے کی تعلیل کی، مثلا یدعو کی، یدعو کی کہ یدعو اصل میں یدعو تھا، تو ایک صیغے کی اگر آپ نے تعلیل کی مثلا واحد مذکر غائب، تو آپ یوں سمجھے کہ تین چار صیغے ویسے ہی آتے ہیں اکثر و بیشتر، جیسے واحد مؤنث غائب تدعو، واحد مذکر حاضر تدعو، اسی طرح واحد متکلم ادعو، اور تثنیہ و جمع متکلم ندعو. تو اس میں جب یدعو کی تعلیل ہو گئی تو 5 صیغوں کی تعلیل ہو گئی. آسان ہے کہ 5 صیغوں میں بھی واو پر ضمہ دشوار تھا، گرا دیا گیا. جب تثنیہ مذکر غائب کی تعلیل ہوئی یدعوانی کہ اپنی اصل پر ہے، تو چاروں تثنیہ کی بھی تعلیل مکمل ہو جائے گی. ایک صیغے کی آپ نے تعلیل کی تو 5 صیغے ہو گئے جو اکثر و بیشتر ایک ساتھ آتے ہیں. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد متکلم، تثنیہ و جمع متکلم، واحد مذکر حاضر. جب تثنیہ مذکر غائب کی تعلیل ہوئی تو تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کی بھی تعلیل، اس کے لیے کہ وہی وزن ہے. جب جمع مذکر غائب کی آپ نے تعلیل کر لی یدعون کی کہ یدعون تھا، تو جمع مذکر حاضر کی بھی وہی تعلیل ہوگی کہ تدعون اصل میں تدعون تھا. اور اسی طرح جب جمع مؤنث غائب کی تعلیل ہو چکی یدعون کہ اپنی اصل پر ہے، تو جمع مؤنث حاضر بھی اپنی اصل پر ہی ہوگا. یہ سمجھ کر یاد کرنے کا ہے، یاد کرنے کی کوشش کیجیے، تعلیلات کو سمجھیے. آگے دیکھیے تدعین اصل میں تدعوین تھا، بروزن تنصرین. اب کیا تعلیل ہے دیکھیے. کسرہ واو پر دشوار تھا، واو کے نیچے کسرہ ہے، آپ دیکھیے وہ ادائیگی کے اعتبار سے دشوار ہے، تو کیا کیا گیا، اس لیے عین کی حرکت دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دیا. واو کے نیچے جو کسرہ ہے تو دشواری کی وجہ سے عین پر جو ضمہ ہے تدعوینا میں، تو ضمہ کو دور کیا اور واو کا کسرہ عین کو دیا. 2 ساکن جمع ہو، واو اور یا.
تو تدعوین میں تو یا تو پہلے سے ساکن ہے، جب واو کا کسرہ عین کو دیا گیا تو واو بھی ساکن، تو دو ساکن جمع واو اور یا، واو کو گرا دیا، واو کو گرا دیا، تدعینا رہ گیا، تدعینا واو اور یا دو ساکن جمع ہوئے تھے تو واو کو گرا دیا تو تدعوین سے رہ گیا تدعینا، عین کے نیچے کسرہ دے دیا گیا تھا دشواری کی وجہ سے۔ اب آگے دیکھیے، یدعا اصل میں یدعو تھا بروزن ینصر، واو ماضی میں تیسری جگہ تھا، اب چوتھی جگہ واقع ہوا، یعنی دعوا میں یا دعوا میں ماضی میں واو تیسری جگہ پر تھا، اب یدعو میں واو چوتھی جگہ پر ہے، یا دال اور عین، اور چوتھی جگہ پر کیا ہے؟ واو، اور پہلے حرف کی حرکت واو کے مخالف ہے۔ یدعو میں دیکھیے واو سے پہلے ضمہ نہیں ہے، اگر ضمہ ہوتا تو یہ مخالف نہیں بلکہ موافق حرکت ہوتی، فتحہ ہے تو مخالف حرکت ہے، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا، واو متحرک ما قبل مفتوح واو کو یا سے بدل دیا، جب مخالف حرکت واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے تو یدعو ہو گیا۔ اب دیکھیے، اب یا متحرک ہے، واو کو یا سے بدلا تو یدعو، اب یا متحرک اور اس سے پہلے مفتوح ہے عین، یا کو الف سے بدل دیا، یدعا ہو گیا۔ اب اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ یدعیانی کی تعلیل کیجئے تثنیہ مذکر غائب مضارع مجہول میں، تو آپ کہیں گے کہ یدعیانی اصل میں یدعوانی تھا، یدعوانی، واو کو یا سے بدل دیا گیا ہے، دوسرا کچھ نہیں۔ وہی تعلیل کے واو ماضی میں تیسری جگہ تھا، یعنی یدعیانی میں، یدعوانی میں چوتھی جگہ پر واقع ہوا، پھر پہلے حرف کی حرکت واو کے مخالف ہے، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا، یدعیانی ہو گیا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ یدعون جمع مذکر غائب مضارع مجہول کی تعلیل کیجیے تو آپ کہیں گے کہ یدعون اصل میں یدعون تھا، یدعون، سب سے پہلے واو کو یا سے بدلیں گے، وہی قاعدے کی بنا پر کہ وہاں ماضی میں تیسری جگہ پر تھا اور واو مضارع میں اب چوتھی جگہ پر واقع ہوا ہے، اور پہلے حرف کی حرکت عین کی حرکت واو کے مخالف ہے، اس لیے واو کو یا سے بدل دیں گے تو یدعون سے ہو جائے گا یدعیون، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیں گے تو ہو جائیں گا یدعون، دو ساکن جمع ہو جائیں گے، الف اور واو، الف کو گرا دیں گے تو ہو جائے گا یدعون۔ یہ تعلیل جمع مذکر غائب کی تعلیل یہاں پر لکھی نہیں ہے، لیکن آپ خود بھی کر سکتے، آسان ہے۔ جب آپ نے یدعا کی تعلیل کر لی تو ایسا سمجھیے کہ 5 صیغوں کی آپ نے تعلیل کر لی، یدعا، تدعا، تدعا، ادعا، ندعا، جو یدعا کی تعلیل ہے وہی تعلیل تدعا، تدعا، ادعا اور ندعا کی ہے۔ جب آپ نے تثنیہ مذکر غائب یدعیانی کی تعلیل کر لی تو یدعیانی، تدعیانی، 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 چاروں صیغوں کی تعلیل کر لی کہ یدعیانی یدعوانی تھا تو تدعوانی، 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 پھر واو کو یا سے بدل دیا گیا تو ہو گیا یدعیانی، تدعیانی، تدعیانی، تدعیانی۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے یدعون جمع مذکر غائب کے صیغے کی تعلیل کی گئی۔ جب آپ نے جمع مذکر غائب کے صیغے کی تعلیل کر لی تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جمع مذکر حاضر کے صیغے کی بھی تعلیل کی ہے، یدعون۔ اب جمع مذکر حاضر تدعون اصل میں تھا تدعون، پھر واو کو یا سے بدلا تو تدعیون، اب یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیں گے، دو ساکن جمع ہو جائیں گے، الف تو الف کو گرا دیں گے تو ہو جائیں گے تدعون۔ آگے دیکھیے، اب تدعینا واحد مؤنث حاضر مجہول، اصل میں تدعوینا تھا، بروزن تنصرین، واو کو یا کیا، مضارع مجہول میں تمام صیغوں میں واو کو یا سے بدلا جائے گا، اس لیے کہ واو چوتھی جگہ پر واقع ہے اور ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہے، تو سب سے پہلے واو کو یا کیا تو ہو گیا تدعین،
پھر یا متحرک ہے، تدعین میں یا متحرک ہے، یعنی یا کے نیچے کسرہ ہے، متحرک ہے، اور اس سے پہلے مفتوح ہے یعنی عین، تو یا کو الف سے بدل دیا، دو ساکن جمع ہو جائیں گے. یا تو پہلے سے ساکن ہے، یا کو الف کریں گے تو الف بنائیں گے تو الف بھی ساکن، دو ساکن جمع ہو جائیں گے، الف اور یا، تو الف کو گرا دیا، تدعین رہ گیا. تو مضارع معروف کی بھی تعلیل ہو چکی ہے اور مضارع مجہول کی بھی تعلیل مکمل ہو چکی ہے. آپ ان تمام تعلیلات کو سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کیجئے. آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.